سورۃ انفال کی آیت 46 کا ترجمہ ہے، صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورۃ نحل کی آیت 127 کا ترجمہ ہے، اور آپ صبر ہی کریں کہ آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا۔ اسی طرح سورۃ مزمل کی آیت 10 کا ترجمہ ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت و بلا پر صبر بہت اچھا ہے، اور حرام چیزوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کو 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا، صبر ایک مضبوط لباس ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جس کو خداوند عالم پسند کرتا ہے، جو عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صبر حافظ دین، ایمان کا بہترین لباس، آدمی کی جنت، بہترین سپر و ذخیرہ، ایمان کا سر، یقین کا پھل، کامیابی کا ضامن اور مومن کا لشکر ہے۔ صبر انسان کو حقیقت اور حق کی نسبت بے توجہ ہونے سے روکتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان کے دل و جان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز صبر انسان کو شیاطین، جن و انس سے حفاظت کرنے والا ہے۔ جو شخص صبر سے کام لے تو خداوند عالم اس کو صبر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ صبر بہترین اور خوبصورت زینت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر سے معین کرے تاکہ شیطانی خیالات و وسوسہ سے محفوظ رہ سکے۔ صابر کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے، صبر کا ثواب مصیبت کی تکلیف کو ضائع۔ صابر کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے، صبر کا ثواب مصیبت کی تکلیف کو زائل کر دیتا ہے، اور صبر کے ذریعے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک جگہ پہنچا جہاں پر ایک خیمہ نصب تھا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر آواز دی کہ ہے کوئی اس خیمے کا مقیم، تو اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائرو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے ہوئے ہیں، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے تو اس اثناء میں چرواہا واپس لوٹ آیا، اور آتے ہی اس نے خیمے کے اندر جا کر خاتون سے کہا کہ تمہارے وہ اونٹ جو چراگاہ پر چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان میں سے 2 اونٹ کنویں کے کنارے لڑنے لگے، تو تمہارا بیٹا ان کو چھڑواتے ہوئے خود کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے مزید آہوازاری کرتے ہوئے کہا، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے، اس میں کافی مقدار میں پانی بھی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے گریہ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی خاطر مدارت کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جبکہ اس قسم کا ثانیہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ تو خاتون نے کہا، حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جب آپ لوگوں کو علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں، یہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہے؟ تو خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی سورہ بقرہ کی 155، 56 اور 57 آیات کی تلاوت کی۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، مالوں اور جانوروں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، خوشخبری دے دو کہ انہی لوگوں پر خدا کی طرف سے عنایت اور رحمت ہے۔ خاتون نے کہا خداوندا، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا تو اس کا سب سے زیادہ مستحق تیرا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگار، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح ہارون رشید کا وزیر اسمعی شکار کے لیے ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ شکار کرتے کرتے اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے، آخرکار وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ کہتے ہیں اس حال میں یک و تنہا اس پر پیاس کا غلبہ ہوا، ہوا گرم تھی، صحرا میں اس نے دور سے ایک خیمہ دیکھا، اپنے آپ سے کہا چلو اس خیمہ میں جا کر آرام کرتا ہوں، بعد میں ساتھیوں کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ آدھے جہاں کا وزیر تھا، کہتا تھا جب میں قریب پہنچا تو ایک حسین و جمیل جوان عورت کو دیکھا جو خیمہ میں تنہا بیٹھی ہے۔ عرب لوگ مہمانوں کو بہت دوست رکھتے ہیں، جیسے ہی اس عورت نے مجھے دیکھا تو سلام کیا اور کہا اندر تشریف لے آئیں۔ میں خیمہ کے اندر چلا گیا، اس عورت نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، جب میں خیمہ میں بیٹھ گیا تو اس سے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور کہا کیا کروں، میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے کہ میں تم کو پانی دے سکوں، لیکن میرے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے دودھ رکھا ہوا ہے، تم دودھ پی لو، میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اسمعی کہتا ہے میں نے دودھ پیا، عورت مجھ سے باتیں نہیں کر رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، کیا دیکھا کہ دور سے ایک کالے رنگ والا شخص آ رہا ہے۔ عورت نے کہا میرا شوہر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ عورت نے جو پانی مجھے نہیں دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر پانی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس عورت نے اس بد اخلاق کالے مرد کو اونٹ سے اتارا، اس کے ہاتھ پیر دھلوائے، عزت و احترام کے ساتھ خیمہ لے آئی۔ اس بد اخلاق مرد نے میری کچھ پرواہ نہ کی اور عورت سے تیز لہجے میں گفتگو کی۔ کہتا ہے مجھے اس مرد سے نفرت ہوئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ باہر گرمی ہے، میں خیمے سے باہر نکل گیا، پھر بھی اس مرد نے میری پرواہ نہ کی، لیکن اس عورت نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے اس سے کہا اے عورت، حیف ہے کہ تو اس جوانی کے ہوتے ہوئے اس مرد سے کس وجہ سے دل لگائے ہوئے ہے؟ پیسوں کی خاطر؟ معلوم ہے کہ اس کے مالی حالات بہتر نہیں ہیں، اس نے تجھے بیابان میں ڈالا ہوا ہے، بس کس وجہ سے اس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عورت کا رنگ تبدیل ہوا اور بولی اے اسمعی تجھ پر حیف ہے، میں نہیں سمجھتی تھی کہ تو ہارون رشید کا وزیر ہوتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرے گا اور میرے دل سے میرے شوہر کی محبت کو کم کرے گا۔ اے اسمعی تو جانتا ہے کہ میں کیوں اس طرح کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر آدھا شکر۔ میں خدا کا اس بات پر شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے حسن دیا، جوانی دی اور اچھا اخلاق دیا، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے اس مرد کی بد اخلاقی پر صبر کروں۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور میں چاہتی ہوں کہ میرا ایمان کامل رہے اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاؤں، اس لیے میں نے شکر اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔